حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی سردار ہے۔ فرمایا او لوگوں، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر 10 بار چھا جاتی ہے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھو، فرمایا 10 بار اللہ کی رحمت تجھ پہ سایہ کر لے گی، 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، کام 1 منٹ کا، اجر و ثواب 40 گنا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ الحمدللہ آج تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ شب معراج میں ملاقات ہوئی۔ گزشتہ سال اس رات میں نہ معلوم کتنے لوگ دنیا میں زندہ تھے، کما رہے تھے، کھا رہے تھے، دن دنا رہے تھے۔ کسی نہ کسی بہانے موت آئی، آج تم فرش پہ بیٹھے ہو، وہ لاکھوں من مٹی کے نیچے تڑپ رہے ہیں۔ اور نہ معلوم آئندہ سال ہم میں سے اس رات میں کون ہوگا اور کون نہیں۔ پیغام اجل برحق ہے، سب کو آئے گا، اور اب تو عجب طریقے سے آ رہا ہے۔ 1 مئی کا اخبار آپ نے پڑھا ہوگا، لاہور کے ایک گھر سے ایک وقت میں 7 جنازے اٹھے۔ جنگلہ لگ گیا، تالا لگ گیا، قفل لگ گیا، رونے والا پیچھے کوئی نہیں۔ نہ معلوم کس کس طریقے سے آخری وقت میرا تیرا آنا ہے۔ ہمارے یہاں سب چیز کی تیاری ہے، اگر تیاری نہیں تو قبر کی تیاری نہیں۔ کاروبار میں، دھندے میں، نوکری ملازمت میں، حکومت و اقتدار میں، زراعت میں ہم سب مشغول ہیں۔ ہمارے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ موت آئے گی۔ یہ مکان، یہ دکان، یہ زمینیں جو آج تمہارے نام لگی ہوئی ہیں، رب ذوالجلال کی قسم یہ تو تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکی۔ پٹواریوں کے کاغذات میں جا کے پڑتال کرو، تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکی۔ جیسے وہ چھوڑ کر چلے گئے ایسے ہی تم بھی رخصت ہو جاؤ گے۔ اسی کو کہتا ہے کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ جو آیا وہی گیا، جو آیا وہی گیا۔ کوئی اقتدار کا لحاظ نہیں، کوئی حسن و جمال کا لحاظ نہیں، کوئی مال و متاع کا لحاظ نہیں۔ دنیا فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، زندگی فانی، سب تمام شے اس عالم کی فانی فانی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب اتنے حالات بگڑ جائیں، 60 سال کی عمر گزار کے آدمی مر رہا ہو اور مرتے وقت ایمان کی ایک رتی بھی پلے موجود نہیں، اچھا کھا کے گزارا کر کے چلا گیا، کوٹھی بنگلوں میں زندگی گزار کے گیا، بڑی بڑی آسائش، بڑے بڑے آرام سکون کی زندگی گزار کے گیا، ادھر موت آئی، ادھر آواز آ گئی، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی،
دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، تم نے اس پر دل کیوں جما لیا تھا؟ کبھی آواز آتی ہے کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، کروڑوں سالہ زندگی کا کوئی انتظام نہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسی جگہ جا کے پڑو گے نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی۔ آج ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تنقید و تبصرہ ہے، دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، اپنا حساب کبھی چیک نہ کیا، اپنی زندگی کا ریکارڈ کبھی چیک نہ کیا، اپنی مثل کا کبھی مطالعہ نہ کیا۔ قرآن کریم آواز لگاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل زنگ آلود ہو گئے، گرد غبار چڑھ گیا، اب حق کی بات کو راستہ نہیں ملتا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ قرآن کریم آج ہمیں راس نہیں آتا۔ ہمارے محترم دوست جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام نافذ نہیں ہوا۔ ارے اسلام کو کوئی تکلیف ہے؟ عوام اسلام کو پسند نہیں کرتی، حکام اسلام کو پسند نہیں کرتی، اسلام کے سر میں درد ہے جو وہ زبردستی تمہارے گھروں میں آئے گا۔ اسلام کی ضرورت ہمیں ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی ہمیں ضرورت ہے، خدا کے قرآن کو میری تیری کیا حاجت ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی سردار ہیں۔ فرمایا او لوگوں جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر 10 بار چھا جاتی ہے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھو، فرمایا 10 بار اللہ کی رحمت تجھ پہ سایہ کر لے گی، 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، کام 1 منٹ کا، اجر و ثواب 40 گنا۔ مگر ہمیں عادت نہیں، سارا دن ساری رات یوں ہی برباد ہو جاتی ہے، چک چک بک بک میں ساری عمر برباد کر دی۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جس نور نظر پہ، جس بیٹے پہ کپڑوں پہ کسی نے کبھی گرد نہ پڑنے دی، خدا کی قسم ہم نے دیکھا وہ باپ اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑا دھڑ مٹی ڈالتا ہے۔ جو آدمی اپنی بیگم کے چہرے پہ ذرا سا داغ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ہم نے ہزاروں من مٹی پھینکتے دیکھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو، بدن کو ہرگز نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا، میدان حشر میں وہ مجھے نہیں میں اس کو تلاش کر کے لاؤں گا۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. تجھے کیا معلوم تو کس نبی کا امتی ہے؟ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 انبیاء کرام کے سردار تجھے مفت میں مل گئے. تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، تجھے تکلیف کچھ نہیں پہنچی، اس لیے آج قدر نہیں کرتا. تو اس نبی کا امتی ہے جس نے ساری ساری رات تیرے لیے سجدے میں رو رو کر دعائیں کی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، میں بیدار ہو گئی، میں نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ فرما رہے ہیں، سجدے میں اتنے روئے، میں نے زمین پہ ہاتھ پھیرا، زمین تر ہو چکی تھی اور اتنا سانس گھٹ گھٹ کے آپ روئے، میرا جگر پھٹنے لگا، مجھے یہ اندازہ نہ ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. جس نبی کا تو امتی ہے رب ذوالجلال کی قسم کئی دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر کالی کملی والے نے قرآن پڑھا، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا. سارا بدن زخمی، سارا جسم زخمی. احد پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، اس غار سے جا کے پوچھو تیرے اوپر کالی کملی والے کا کتنا لہو بہایا گیا تھا. تو ان چیزوں کو کیا جانے؟ تجھے تو دکان کا پتہ ہے، کاروبار کا پتہ ہے، روپے پیسے کا پتہ ہے، سونے چاندی کا پتہ ہے. اور خدا کی قسم کروڑوں ٹن سونا قربان کر دوں کالی کملی والے کے جوتے کے ایک تسمے. مکے کی گلی گلی میں مار کھائی، محلے محلے میں مار کھائی. کسی نے سر پہ گند پھینکا، کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے ہڈیاں ماری، کسی نے روڑے مارے. سارے مارنے، مکہ سارا مارنے والا، اکیلا کالی کملی والا مار کھانے والا. قتل کے درپے ہیں، ختم کر دو یہ قصہ ہی مکا دو، اس بات کو ہی ختم کر دو. اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی غمگین نہ ہو. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان کی تدبیریں بیکار ہو جائے گی، میری تدبیر آپ کو بچانے کی ہے. میں پروردگار ہوں، میں مالک کائنات ہوں. ایک دن ایسا آئے گا، کل آپ نے حلیمہ کی بکریاں پہاڑوں پہ چرائی، ایک وقت آئے گا عرش عظیم پہ بٹھاؤں گا. مہمان بناؤں گا. اندازہ لگاؤ، مہمان مصطفیٰ ہو، میزبان خدا ہو، ٹھکانہ عرش عظیم ہو، کیا کہنا. 8 لاکھ حدیث شریف تمہارے سامنے موجود ہے، تقریباً 6,666 قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں تمہارے سامنے، مگر کوئی بھی اپنی زندگی کا محور بنانے کو تیار نہیں.
قربان جاؤں کالی کملی والے نے پیاری پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا، چیر کر ٹکڑے ہو گئے۔ درختوں کو اشارہ کیا، جڑیں چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ ابو جہل آیا، ہاتھ میں کنکریاں لے کے کہنے لگا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا خود وہ چیز بول لے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو اور بھی کمال ہوگا۔ ارشاد فرمایا پتھر کے ٹکڑوں سنگریزو تم اللہ کی مخلوق ہو اور میں اس خدا کا برگزیدہ نبی ہوں، میری شہادت تو آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کنکریوں نے گواہی دی، پتھر مان گیا تو آج تک نہ مانا۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیہات کا باشندہ ہے، سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، مسئلے کا پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر زمین پہ پھینک دی، حضور تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بتلانے لگے اٹھا لے، بیوی بچیوں کے کام آ سکتی ہے، مرد کے لیے سونا جائز نہیں، بازار میں بیچ سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو۔ صحابی کہنے لگا لوگوں چاہے وہ سونا ہو یا وہ ہیرے جواہرات ہو، جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہو میں اٹھانا تو درکنار رہا، میں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں۔ ہم جیسا ہوتا تعویلیں کر لیتے، یہ نہیں ہو یوں ہو سکتا ہے، یوں کیا جا سکتا ہے۔ اگلے دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی اگر غصے میں کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا گدھے، کبھی کسی نے پیار محبت میں بھی طلاق دی؟ بھی جو طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا نا، پہلے جلال میں آ جاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں۔ دیکھو جی غصہ بھی ایک نشہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہ دیا، منہ پھیر لیا، چہرہ انور پھیر لیا۔ صحابی کا دم نکلنے کو ہو گیا، میں مر جاتا، زمین مجھے نگل جاتی، میں ختم ہو جاتا، میری زندگی تلخ ہو گئی، میرے آقا نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ صحابی دوسرے صحابہ سے پوچھتا ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کس بات پر آقا ناراض ہو گئے؟ بتایا گیا کہ سرخ رنگ کے لال کپڑوں سے حضور ناراض ہوئے ہیں۔ گھر میں گیا، کپڑے اتارے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، جلا کر خاک کر دی۔ اور تنگ دستی کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے، حالات ایسے سخت ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے تو 11، بدن کے ٹکڑے 11، کفن کی چادر ایک وہ بھی چھوٹی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی لخت جگر، جس نے دین کے لیے مار کھائی، 2 سال مصیبت اٹھا کر فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا غسل سے جب فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا، میں کفن لا کے دوں گا۔ غسل سے فارغت کے بعد اطلاع کی گئی، آپ ایک پرانی سی چادر لے کر آئے اور فرمانے لگے لخت جگر اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں۔ اتنی تنگی، اتنی عسرت، اتنی پریشانی، اور صحابی نے کپڑوں کو جلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کپڑے کیا کیے کہ میں نے جلا دیے؟ فرمایا عورتوں کے کام کے تھے۔ عرض کیے یا رسول اللہ جس کپڑے کو دیکھ کر آپ ناراض ہو جائیں میں اس کو آنکھ سے دیکھوں؟ میرا
دل گوارا نہیں کرتا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، ہر نبی رخصت ہوتا گیا، معجزات ختم ہوتے چلے گئے، امام الانبیاء کی نبوت باقی، معجزات باقی، کمالات باقی، سارے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہیں۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو غمزدہ دیکھا، پریشان دیکھا، مکے والوں کی تنگی نے پریشان کر دیا، اندازہ لگاؤ او شہنشاہ کائنات اور 5 دن کے فاقے، فرمایا میرے محبوب میں آپ کو آسمانوں پہ بلاؤں گا تاکہ یہ غم دور ہو جائے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے بھی یہ تمنا کی تھی، اشتیاق کیا تھا، اس حسرت کا اظہار کیا تھا، الہی اس کالی کملے والے کا ہمیں بھی دیدار تو کرا۔ فرشتے بے چین ہو گئے حضور کے دیدار کے لیے۔ کبھی تم نے بھی علماء کرام سے وظیفہ پوچھا حضور کی زیارت کرنے کے لیے؟ کال کرے کس کو ضرورت پڑی؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او سورج، او ستاروں، او چاند، ٹھہر جا، رات دل کی گردش کو حکم ملا ٹھہر جاؤ، دریاؤ ٹھہر جاؤ، سمندروں ٹھہر جاؤ، سارا نظام ٹھہر جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، مشکلات سے پاک ہے، ناممکنات سے پاک ہے، دشواریوں سے پاک ہے، دقتوں سے پاک ہے، کلفتوں سے پاک ہے۔ کیسے جائیں گے؟ کون لے جائے گا؟ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ جبریل جی حضور میکائیل کو ساتھ لے جا، میرے محبوب کو جا کے لاؤ۔ حاضر خدمت ہو گئے۔ جبریل نے دیکھا محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ حضور کیا سوئے ہوئے ہیں؟ بات کو سمجھتے چلو، جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو نیند آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مصطفیٰ کریم ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت۔ یہ کسی نے غلط کہا کہ ساری دنیا سو گئی ہے تو عرصہ پہ آ جا چپ کر کے، یہ نہیں بلکہ اعلان یہ ہوا ہے ساری دنیا جاگتی ہے تو عرصہ پہ آ جا وج گج کے۔ فرمایا جبریل نظام عالم کا مین سوچ نکال دو، ٹھہر جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے۔ جبریل آیا، میکائیل آیا، جبریل کھڑا ہے۔ الہ العالمین یہ تو سوئے ہوئے ہیں، میں جگاؤں کیسے، بیدار کیسے کروں؟ الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگا لوں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا ایھا المزمل کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا ایھا المدثر کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ تو کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یاسین کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ توجہ دھیان کرنا، سر مبارک کی طرف جاؤں،
سر پہ ہاتھ رکھ دوں حضور بیدار ہو جائیں گے. آواز آئی جبریل آج سے پہلے دنیا میں کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا, بیدار کر لیا, دلہوں نے دلہن کو جگا لیا. آج میرے محبوب کی شان نرالی ہے, جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے. الہی کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں, فرمایا نہیں نہیں. ہاتھ کی انگلی پکڑ کر دبا دوں, فرمایا نہیں نہیں. پیر مبارک کی انگلی پکڑ کر تھوڑا سا کھینچ لوں, بیدار ہو جائیں گے, فرمایا نہیں نہیں. تجھے معلوم ہونا چاہیے معراج کی رات ہے, ادب کی رات ہے, لوگوں کو مسائل سمجھانے کی رات ہے. الہ العالمین کیسے بیدار کروں, گدگدا دوں, کہیں تھوڑی سی خراش کر دوں, فرمایا ہرگز نہیں. آج انداز نرالے ہو, محبوب نرالا, انداز نرالے, طریقہ کار نرالے, تمام شان نرالی, حالات بھی نرالے ہونے چاہیے. الہ العالمین پھر میں وہ حالات کیسے پیدا کروں. آواز آئی اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اور جبریل تیرے 600 پر میں نے لگا رکھے ہیں, تیرے سر کے اوپر تاج ہے ملائکہ کے سردار ہونے کا, تو نوریوں کا سردار ہے, تو آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے, تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے, تو زمین میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے. اور آج ہم نے دنیا کو بتانا ہے جبریل کا کیا مقام ہے, آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے. آج دنیا کو بتانا ہے, کیا بتانا ہے؟ ہم نے یہ بتانا ہے قرب موسیٰ اور ہے, قرب محمد اور ہے, قرب موسیٰ اور ہے, قرب محمد اور ہے, طور سینا اور ہے, عرش معلی اور ہے. کیا نسبت. کلیم اللہ کوہ طور پہ بول اٹھے ربی ارینی, ربی ارینی, الہی دیدار کرا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی, نہیں دیکھ سکو گے, ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. پہاڑ جل کر خاک ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں. ادھر آواز آئی براق تھکا, جبریل رہا, رب آگے جا نہ سکا. رب ادنو حبیبی ملنی کہے, رب ادنو حبیبی ملنی کہے. فکان قاب قوسین او ادنا. آجا آجا میرے محبوب, گھبرانا, تو مہمان ہے, میں تیرا میزبان ہوں. رب ادنو حبیبی منی کہے, تیرے قرب خدا کا کیا کہنا, جو مقام تنا کی رفعت ہے, کوئی اس جانا کیا جانے. گو فرش کے رہنے والے ہیں, گو فرش کے رہنے والے ہیں, کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے. شب اسرا تیرا کیا کہنا,
براق تھکا رب رب بھی رکا، جبریل بھی سدرا سے آگے، بھلا رستہ جانا کیا جانے۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہ کالی کملی والا کون ہے، یہ کمل پوش کون ہے؟ تم کیا جانو کتنی مصیبت اٹھا چکے ہیں۔ کہتا حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا۔ کوئی ایسے دشمن کو یارو، کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا جانے۔ کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا جانے۔ وہ فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے۔ اور تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم۔ کہتا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر۔ رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر۔ تیری باقی ادا کا کیا کہنا، اور جبریل ادب کر یوں میرے محبوب کو نہیں جگانا۔ پتہ چلائے معراج والی رات ہے، محبوب کی آمد ہے، تمام نظام عالم کو ساکن کر دو، جبریل مین سوئچ نکال کے پھینک دو، محبوب آ رہا ہے۔ الہی پھر بیدار کیسے کروں، پھر میں جگاؤں کیسے؟ فرمایا آج تو مسئلے حل کرنے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ نور کا کیا مقام ہے اور سید البشر کا کیا مقام ہے۔ جبریل جی حضور میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، اور یہ جو تیرے سر پہ تاج ہے سرداری کا، اس میں جو نورانی پر لگے ہوئے ہیں، یوں لیٹ کر میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں ذرا سی خراش کر دے، لوگوں کو پتا چلے نوری کیا کر رہا ہے اور آملہ کا در یتیم کہاں سویا ہوا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بڑی بڑی نشانیاں ہم نے دکھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے بلایا ہے، میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ کو لینے آئے ہیں، یہ جنت سے براق سواری لائے ہیں، اس پر آپ سوار ہو جائیں، اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے۔ بہت اچھا۔ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے تو سواری نے ذرا سی شوخی میں گردن ہلا دی۔ گھوڑ سوار جو ہیں وہ جانتے ہیں، جب گھوڑی پر اچھے خچر پر سوار ہوتا ہے آدمی تو وہ جھرجھری کھاتا ہے، شوخی مارتا ہے۔ براق نے سر ہلا دیا، جبریل نے کہا براق کس کے سامنے سرتابی کی، کس کے سامنے سر ہلا دیا؟ یہ تو نبی اللہ ہے، اگر کل قیامت میں خدا نے پوچھ لیا جواب کیا دے گا؟ روایت میں موجود ہے براق جنتی جانور پسینے میں ڈوب گیا، اس نے ذرا سی گردن ہلا دی، وہ پسینے میں غرق ہو گیا۔ یہاں 60 سال کی عمر گزر گئی، آج تک پسینہ نہیں آیا، کبھی گھبراہٹ ہوئی نہیں،
جن لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی وہ کچھ اور قسم کے لوگ تھے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، زمین پہ پیشانی رگڑ رہے ہیں، ماتھا رگڑ رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں. کسی نے پوچھا سفیان ثوری کیا بات ہے؟ کہنے لگے آخری وقت قریب معلوم ہوتا ہے، اللہ کے یہاں پیشی ہے، ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی. آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ تو ابدال ہیں، آپ تو وقت کے کتب ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، فعال لما یرید. نہ معلوم وہ ذات کس طرح میری ساتھ پیش آئے. بڑوں بڑوں کو روتے دیکھا. سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی تھی. ابن عباس کی رو رو کر آنکھیں ضائع ہو گئی. امام زین العابدین رات دن رویا کرتے تھے، اگر رونا کبھی نہیں آیا تو مجھے اور آپ کو نہیں آیا. یہ ہمارے قابر، یہ علماء دیوبند، یہ بزرگ اللہ والے، یا مصلی پہ تلاوت ہے یا اس کے دربار میں رونا دھونا ہے. انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ان پر الزام نہ لگایا کرو، اتہام نہ باندھا کرو. یہ بہت اللہ والے لوگ تھے اور ان کی حالت یہ چھوٹے جب اسیری سے، چھوٹے جب اسیری سے تو بدلا ہوا زمانہ تھا. وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. کہاں سے لاؤں مولانا قاسم نانوتوی کی زیارت کراؤں تمہیں؟ کہاں سے لاؤں شیخ الہند کو؟ کہاں سے لاؤں مولانا شیخ العربی والا جم حسین احمد مدنی کو؟ کہاں سے لاؤں عطا اللہ شاہ بخاری کو؟ اور کہاں سے لاؤں مفتی محمود رحمہم اللہ علیہ مجمعین؟ ان تمام لوگوں نے سانس ب سانس، قدم ب قدم اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار دی. تم 4 نمازیں پڑھ کے ولی بنتے ہو. مولانا حسین احمد مدنی نے 4 برس تک 18 سیر مکئی روز چکی میں پیسی، چکی چلائی اللہ والے نے. اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا، یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی. ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. آج جو اٹھتا ہے ان اللہ والوں کو تان کرتا ہے. شاہ اسماعیل شہید دلی کا شہزادہ، کسی نے دیکھا دوپہر کے وقت جامع مسجد دلی کے فرش کے گرم فرش کے اوپر چکر لگا رہے ہیں. کسی نے کہا شاہ صاحب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جہاد فی سبیل اللہ کا پروگرام ہے، اپنے پیروں کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، کل کو یہ وقت پر جواب نہ دے جائے. جنہوں نے رنجیت سنگھ کا خاتمہ کیا، مسجدوں سے خنزیر اٹھا کر باہر پھینکے، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں نصب العین دیا، تم ان کو آج کافر کہتے ہو؟ اگر یہی لوگ کافر تھے پھر مسلمان کون ہے؟ میں زیادہ تبصرہ کیا کروں، اتنا کہتا ہوں کہ رنگ لائے کی ہماری باقا مستی ایک دن. تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کرام کا مقام کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کے دروازے پہ حضور دلہا بن کر تشریف لائے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو کچھ نہ کہنا، ابو بکر کا داماد ناراض ہو جائے گا. عثمان کو کچھ نہ کہو، عثمان کا سسر ناراض ہو جائے گا.
کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جو حضور کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا. ایک وقت ہے صحابہ کرام کا، پتھر کھائے، پتے چبائے، آنکھیں کاٹے، بیوی بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا، سنگینوں کے نوک پر اپنے معصوم بچوں کو لٹکتا دیکھا، مگر صحابہ کرام نے حضور کا دامن نہ چھوڑا. الحمدللہ ہم ایسے اکابر کے غلام ہیں. حضرت لاہوری سبکت رحمت اللہ علیہ تقسیم سے پہلے پولیس مکان کی تلاشی لینے آئی. تلاشی لینے کے بعد سکھ افسر کہنے لگا، مولانا دستاویز تو کہاں ملنی تھی، یہ گھر کیسا ہے جس میں آٹے کا ڈبہ بھی نہیں، جس میں دال نہیں، گھی نہیں، تیل نہیں، مرچ نہیں، نمک نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اللہ کی ذات کھلاتی ہے، وہ پروردگار کھلاتا ہے. سکھ افسر 50 روپے اس زمانے کے نکال کر حضرت کو دینے لگا. فرمایا تو غیر مسلم ہے، الحمدللہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی لاہوری میں روٹی نہیں کھائی. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 25 برس تک بغیر وضو کی پکائی ہوئی روٹی نہیں کھائی. حضرت کی چائے کے لیے جب بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا، پہلے وضو کر کے تحیت الوضو خادم پڑھتا تھا، پھر بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا. اور حضرت کی بیٹی جب چائے بناتی تھی پہلے وضو کرتی تھی، پھر تحیت الوضو پڑھتی تھی. اس کے بعد حضرت دین پوری پیر عبد الحادی رحمہ اللہ کی چائے بنائے جایا کرتی تھی. آج تم 4 نمازیں پڑھ کے 4 اننے زکات خیرات کے دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھے ہو. ان لوگوں سے پوچھو جنت کی قیمت کیا ہے. سکھ افسر کہنے لگا کہ جی اگر آپ غیر مسلم کا پیسہ نہیں لیتے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان بنتا ہوں، اب تو لے لو. فرمایا دوسری شرط ابھی باقی ہے، میں نے بے نماز کے ہاتھ کا کبھی نہیں کھایا. ایک ہمارا زمانہ ہے، تمہارا کوہاٹ شہر تو ولیوں کا شہر ہے، ابدالوں کا شہر ہے، نیک لوگ ہو. بابا ہم تو ملتان رہتے ہیں، ایک پیر صاحب 10ویں محرم کو گھوڑے پہ سوار ہو کر چکلے میں جاتے ہیں اور نذرانے لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے تمہارا کاروبار خوب چلے. امید کرتا ہوں دوستو آپ تمامی حضرات نے قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنا ہوگا. یقیناً حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان دل کو دہلا دینے والا تھا، دل کو تڑپا دینے والا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ یہ یوں ہی بیٹھے ہیں، آپ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمارے یہاں پنجاب میں ولیوں کی تعریف لوگ بہت کرتے ہیں. کہنے لگے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کچے سوت کے ساتھ کنویں میں 12 سال تک الٹے لٹکے رہے. بتاؤ جی اللہ والے نے کیا گناہ کیا جو کھو دے بھی 12 سال تک الٹا ہی لٹکا دیتا گیا؟ یہ بزرگ کی تعریف ہے کوئی؟ تم لٹک کے دکھاؤ 1 گھنٹہ. تو لٹک اپنے باپ کو لٹکا، بابا فرید الدین کو کیوں لٹکاتا ہے؟ ہم خادم زندہ ہے، اس قسم کی بات نہیں چلنے دیں گے. میں تمہیں بتلاؤں بابا فرید الدین کون تھا. ایک مرید آیا
اور آ کر کے تحفے میں کینچی پیش کری، مکرات۔ حضرت نے انکار کر دیا، میں نہیں لیتا۔ مرید کہنے لگا جی غریب کا حقیر تحفہ سمجھ کے رد کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، سوئی لے آ میں لے لوں گا، کینچی اس لیے نہیں لیتا، کینچی کا کام، مکرات کا کام کاٹنا ہے، سوئی لے لوں گا، سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ فرید جوڑنے آیا نہ کہ توڑنے آیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آئے، راجستھان کے ٹبے پہ ٹیلے پر بیٹھے اکیلے تھے، جنازہ اٹھا، 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ والے علماء دیوبند جنہوں نے ہر موڑ پہ قیمت چکائی۔ شاہ اسماعیل شہید کا ہوتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑی پہ پہنچے، آواز آئی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کا شعور نہیں رکھتا وہ زندگی کیا جانے۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پہ سوار کر لیا۔ آپ نے فرمایا جبریل آ جا، میرے آگے بڑی جگہ باقی ہے، اس سواری پہ سوار ہو جا۔ جبریل کہتا نہیں، آج کی رات لوگوں کو مسئلے سمجھانے ہیں، جس سواری پہ آپ سوار ہو میری مجال نہیں اس سواری پہ سواری کروں، میں سواری کروں جس سواری پہ آپ سوار ہو، میرے پیچھے سوار ہو جا، جگہ بڑی ہے۔ کہتا نہیں، میں اس سواری کے اوپر سوار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ ضرور چلوں گا۔ کیسے چلو گے؟ کالی کملی والے جہاں پر آپ نے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف قدم مبارک کے نیچے، رکاب کے نیچے میں نوری تاج اپنا سر لگا کے چلوں گا، ایک طرف میکائیل یوں ہی بائیں طرف آپ کے قدم کے نیچے نوریوں کے سر ہوں گے، آمنہ کے در یتیم کے پیر چل رہے ہیں۔ اسی کو اقبال کہتا ہے، ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی، ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی، اے یہ تیرا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آج نوری فرشتوں کے سر ہیں، آمنہ کی جھولی میں دودھ پینے والے، علیمہ کی بکریاں چرانے والے کے قدم مبارک ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کہ براق اتنا سرعت رفتار تھا، اتنا تیزی سے چلتا تھا، جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ تشریف لے جا رہے ہیں، آئی مولود عیسیٰ علیہ السلام، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبریل نے عرض کیا یہاں پر تشریف لے آؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ مدینہ منورہ آیا، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، ایک عورت آئی، اس نے آ کر سلام کیا، میں جواب دینے لگا تو جبریل نے مجھے روک دیا، اس کے سلام کا جواب نہ دینا، یہ دنیا ہے جو عورت کی شکل بنا کر آئی ہے۔ پتا چلا کہ یہ جو عورت ذات ہے نا، یہ آدمی کا بیڑا غرق کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے سے لگی ہوئی ہے۔
آدم علیہ السلام کو گندم کا دانا بھی حضرت اما حوا نے کھلایا تھا نا. ان نے کہا دیکھ لے آپ مر جائیں گے, میں اکیلی بھٹکوں گی, میں مر جاؤں گی تو آپ اکیلے روئیں گے, آؤ یہ گندم کا دانا کھا لیتے ہیں, نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا. اور پاکستان تو ترقی یافتہ ملک ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حوالے ہی عورتوں کے کر دیا گیا. فرسٹ لیڈیاں, نئے لباس, پچھلے کئی سالوں میں اتنا کپڑا تنگ کر دیا تھا کہ 2 گز میں سوٹ بن رہا تھا. اب پھر الحمدللہ قمیض اتنی نیچی ہو گئی پیروں تک, پتہ ہی نہیں چلتا دروازے پہ خالہ کھڑی ہے یہ روٹی مانگنے والی فقیرنی ہے. روزانہ بدلتے ہیں روزانہ. تمہیں کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی, سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ہمیں کئی مہینوں تک حضور کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا. فرماتی ہے کھجور کے دانے کی پھر قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. عورتوں سے کہتا ہوں سنو, تمہاری اماں کا کیا حال ہے, 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ. کئی مہینے اسی طرح گزر گئے. کئی مہینے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ نہ جلی. فاقے پہ فاقے آئے, مصیبت پہ مصیبت اٹھائی, تکلیف پہ تکلیف جھیلی. شاب ابی طالب کے زمانے میں 2.5 برس تک کالی کملی والے نے اور آپ کے غلاموں نے مصیبت اٹھائی. لیکن آج رواں دواں ہے, جبریل غلامی کرتا ہے, میکائیل غلامی کرتا ہے. آپ نے عورت کے سلام کا جواب نہ دیا. حضور فرماتے ہیں ہم آگے چلے, ہم نے قوم دیکھی, لوگ دیکھے جو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے. آقا نے فرمایا اگر ایک ماسا کے برابر وہ سڑا ہوا گوشت دنیا میں ظاہر کر دیا جائے, پوری دنیا بے ہوش ہو کر فنا ہو جائے. اتنا سڑا ہوا گوشت, اتنا بدبودار گوشت مرد عورت کھا رہے تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ زکات نہ دینے والے مرد اور زکات نہ دینے والی عورتیں. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے فرمایا فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اس مال کی تختی بنا کر جہنم میں گرم کر کے یہاں ماتھے پہ, پسلیوں پہ, پیٹھ پہ داغ دیے جائیں گے. اور اللہ پاک اس دولت کو زبان دے گا, وہ کہے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے چلے, ہم نے دیکھا ایک تنور ہے جس میں مرد عورت ننگے پڑے ہیں, آگ اوپر کو آتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں, نیچے چلی جاتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں. حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ زانی مرد بدماش عورتیں ہیں. جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حسین, بڑی خوبصورت سیرت کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ درجے کی ہوگی قیامت کے دن. ان کی پیشاب کی جگہ پیدائش نبی کے گھر میں ہوئی, پلی نبی کے گھر میں تربیت نبی نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے کی. تمام پردے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت جلد انتقال ہو گیا. زمین بول بول کر کہے گی الہی مجھ پہ قرآن نہیں پڑھا, مجھ پہ شراب پی.
जुआ खेला, बदमाशी की। आपने फरमाया हम आगे चले, हमने देखा एक आदमी के चेहरे को कांटों वाले झाड़ छीलते हैं, तराशते हैं, और कभी इधर से कभी इधर से। हुजूर फरमाते मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये गलियों में, सड़कों में रोड़े, ईंट, कूड़ा, क्रिकेट डालने वाले हैं जो लोगों को ठोकर लगा करती है। आप फरमाते हैं फिर हम बैतुल मुकद्दस पहुंच गए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो हुजूर को अल्लाह ने बुलाया, 1,24,000 नबी इस्तिकबालिया के लिए पहले बिठाए, आसमानों को सजाया, अर्शे अजीम को सजाया। हुजूर तशरीफ लाए, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, मरहबा यब्न सालेह, और मेरे बेटे तुझे मुबारक हो, मैं भी तेरी वजह से आज फख्र करता हूं। सारे नबी इकट्ठे हो गए, सारे पैगंबर, सारे रसूल जमा है। जिब्रील अमीन ने अजान दी। आदम अलैहिस्सलाम सोचते हैं आज इमामत मुझे मिलेगी, मैं अबुल बशर हूं, कायनात इंसानी का अब्बा हूं। नूह अलैहिस्सलाम सोचते हैं मैंने 950 साल मार खाई, मुझे आज इमामत मिलेगी। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं मेरी आल में से हजारों नबी आए, आज की इमामत मुझे मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने कोहे तूर पे अल्लाह से बातें की, आज इमामत मुझे मिलेगी। इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं मैं छुरी के नीचे लेटा, आज इमामत मेरी बनेगी। ईसा रूहुल्लाह कहते हैं मुझे बगैर बाप के खुदा ने पैदा किया, आज इमामत मेरी बनेगी। अल्लाह ने फरमाया अंबिया किराम ठहर जाओ, रसूलों ठहर जाओ, और नबियों ठहर जाओ, जहां मेरा महबूब मौजूद होगा किसी को मुसल्ले पे कदम रखने की इजाजत है। जहां भी मेरा महबूब मौजूद हो वहां मुसल्ले पे नबी कदम नहीं रख सकते, रसूल कदम नहीं रख सकते, पैगंबर कदम नहीं रख सकते। आज जो लोग कहते हैं हुजूर मेरे पास है, हुजूर मुसल्ले के पास है, हुजूर हर जगह है, उनको चाहिए दुरंगी छोड़ दे या तिरंग हो जा, या सरासर मोम हो, या संग हो जा, या हुजूर को अपने पास न मान, और या फिर मुसल्ले पे खड़ा होना छोड़ दे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, बाजू तक से खत्म नबूवत, बाजू तक से खत्म नबूवत, आने सहाबा, आने सहाबा, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, नारा तकबीर। फरमाया अंबिया किराम नहीं खड़े हो सकते, और इसी को कहता कि अदब कर बेअदबी से आबाद वरना, अदब कर बेअदबी से आबाद वरना, मोहम्मद का दीदार हरगिज न होगा। अदब कर बेअदबी से आबाद वरना, मोहम्मद का दीदार हरगिज न होगा। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। गुलामी करो जाओ, ख्वाजा वेस करनी ने गुलामी की, ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी ने गुलामी की, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी ने गुलामी की, दाता गंज बख्श ने गुलामी की, अली अहमद हजवेरी ने गुलामी की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गुलामी की, तमाम बादशाहों ने गुलामी की, मुदरा फुकरा मसाकीन दुर्वेशों ने गुलामी की। तो भी गुलामी किया कर, इमामुल अंबिया बने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने नमाज पढ़ाई, इसके बाद मैं सफरे महराज के लिए जिब्रील अमीन आसमान की तरफ लेकर आपको परवाज की, बुलंद हो गए। दरवाजे पर दस्तक दी, पहले आसमान पर कौन है?
ہے؟ میں جبریل ہوں۔ میں ماں کا، تیری ساتھ کون ہے؟ مائی محمد آ، اور آسمان والوں خوش ہو جاؤ، آج میں کالی کملی والے کو لے کے آیا ہوں۔ یوں لکھا علماء کرام نے، 70,000 فرشتے دائیں طرف کھڑے سلام پڑھ رہے تھے، 70,000 فرشتے بائیں طرف کھڑے سلام پڑھ رہے تھے، 70,000 فرشتے آگے کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے۔ ہجوم تھا فرشتوں کا، چاروں طرف سے فرشتے مشتاقانہ دیدار کر رہے تھے۔ پہلے آسمان پہ دیدار ہوا، دوسرے آسمان پہ دیدار ہوا، تیسرے آسمان پہ دیدار ہوا، چوتھے آسمان پہ، پانچویں چھٹے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ، سدرۃ المنتہا پہ آگے پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، جبریل پیچھے کو بھاگتا دکھائی نظر آیا۔ فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ آنا آگے آ۔ کہتا کا میری بس ہو گئی، میری انتہا آ گئی، تیری ابتدا ہونے لگی ہے، میرا مقام ختم ہے، تیرے مقام کی ابتدا اب ہوئی ہے، کچھ دور تو آ جا، کچھ دیر تو میری ساتھ چل۔ فرمایا اگر اکثر مہور برتر پرم فروغی تجلا بسودت پرم، کالی کملی والے اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں، تجلیات خداوندی سے میرے سارے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آمنہ کا در یتیم آگے جائے گا، حلیمہ کی جھولی میں دودھ پینے والا جائے گا، حلیمہ کی بکریاں چرانے والا جائے گا، مکے کی گلیوں میں پتھر کھانے والا جائے گا، فاطمہ الزہرا کا ابا جائے گا، رقیہ ام کلثوم زینب کا ابا جائے گا، خدیجہ کا شوہر جائے گا، بلال کا استاد جائے گا، ابو فقیہ کا پیر جائے گا، حضرت زنیرہ کا استاد جائے گا، تمام صحابہ کرام کا استاد اور پیر اور مرشد ہادی رہبر رہنما اور امام آگے جائے گا۔ نوری فرشتے، نوری حجاب، پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ آواز آئی فکان قاب قوسین او ادنی، قریب ہو گئے، نزدیک ہو گئے، اللہ کے بالکل قریب جا پہنچے، میرے محبوب آ گئے ہوں۔ جی حضور آ گیا ہوں، ایک تحفہ لایا ہوں۔ مجھ خدا کے لیے تحفہ؟ ہاں ہاں، اگر کھانے کی چیز لائے ہو تو میں کھانے سے پاک ہوں، اگر پینے کی چیز لائے ہو تو میں پینے سے پاک ہوں، اگر پہننے کی چیز لائے ہو تو میں پہننے سے پاک ہوں۔ آپ کیا لائے ہیں؟ عرض کیا الہ العالمین، تو قطرے قطرے کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، تو پتے پتے کا مالک ہے، اے پروردگار ہر چیز میں تیری قدرت ہے، پر جو چیز میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں، جو چیز میں لایا ہوں وہ تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ میرے محبوب میں خدا ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں، لم یزل لم یزال ہوں، لم یلد ولم یولد میری صفت ہے، کیا چیز نہیں؟ عرض کیا الہ العالمین ہر چیز تیرے پاس موجود ہے، تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کے حاضر ہوا ہوں، تو کسی سے ہیرا نہیں، مارا نہیں، کمزور نہیں، محتاج نہیں، تو کسی کے سامنے کیوں عاجزی کرے گا؟ تو میرا پروردگار ہے، میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں انکساری لے کر آیا ہوں، میں عبدیت لے کر آیا ہوں، میں سر جھکانا لے کے آیا ہوں، میں رکوع کرنا لے کے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آج کے بعد اور پہلے بھی پیسے کی عبادت، بدل کی عبادت، زبان کی عبادت میں تیرے لیے کروں گا۔
فرمایا محبوب پھر ہم بھی آپ کو 3 تحفے دیتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب میرا سلام ہو تجھے, میری سلامتی ہو تجھے, اور میری رحمتوں سے دامن بھر لے, میری برکتوں سے اپنی جھولی بھر لے. اب ایک بڑی عجیب بات یاد آئی. سو گئے ہو جاگ رہے ہو؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ صحابہ, نعرہ صحابہ, علماء دیوبند, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. کمال تو یہ ہے, یہ جو آپ لوگوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, پیار ہے, یہ حضور کی اس محبت کا صدقہ ہے جو امت سے ہے. اللہ کے نیک برگزیدہ بندے, مقبول ترین بندے, اللہ والے, اللہ کے ولی, بزرگان دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے واقعات اور مختصر سے حالات اس نیت سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ملے. ہم لوگ بھی یہ سوچیں کہ یہ اللہ والے تھے, پیٹ بھی تھا, نفس بھی تھا, بیوی بھی تھی, بچے بھی تھے, پیاس بھی لگتی تھی, بھوک بھی لگتی تھی, کپڑا بھی درکار تھا, سردی گرمی بھی آتی تھی. ان لوگوں نے اللہ کی رضا کیسے حاصل کی؟ نیت میری کسی کی تردید مقصود نہیں, سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. جیسے سڑک پہ پیدل آدمی چل رہا ہو اور پاس سے کار گزرتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس بھی کار ہوتی. ان اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر میں اور آپ کیوں نہیں سوچتے کہ میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا؟ کوٹھی بنگلہ دیکھ کر, لمبا چوڑا کاروبار کارخانہ دیکھ کر آدمی کے دل میں آتا ہے یارو یہ کارخانے دار ہے, میں اس کا مزدور ہوں. تیرے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور فلانا ساری رات سویا ہی نہیں؟ ہم لوگ اپنے معاملات میں, اپنے کردار کے بارے میں آخر کب سوچیں گے وہ کون سی نئی زندگی ملے گی؟ بس ایک دھوکہ لگا ہوا ہے, او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا, او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا. یوں کرتا کرتا ہی مر جائے گا, توبہ نہیں کرنی. کوئی آدمی پلیت ہو اور وہ یہ کہتا رہے او یار میں تو پلیت ہوں, یار میں تو ناپاک ہوں, میرا کیا میں تو ناپاک ہوں. اللہ کے بندے پانی کے پاس جا, غسل کر, پھر ہی تو پاک بنے گا. اپنے آپ کو پلیت پلیت کہتا رہے, یوں تو پاک نہیں بنے گا. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں آدمی کے اندر کو ٹھیک کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہو تو نمک نہ کھاؤ, شوگر کے مریض ہو تو میٹھا نہ کھاؤ, بادی کے مریض ہو تو آلو نہ کھاؤ. اللہ والا کہتا ہے اگر تمہارے اندر شرک کی بیماری ہے تو خدا کے دروازے کے سوا کہیں نہ جاؤ. اللہ والے اندر کا علاج کرتے ہیں, روحانی علاج کرتے ہیں, اس بیماری کا علاج کرتے ہیں جو قبر میں کام آئے گی. جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو وہ تمہیں یہ بتائیں گے کہ نبی کی سنتوں کے پھول چھوڑ کر بدعت کے کانٹوں کی طرف نہ جاؤ. اور ہدایت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. وہ جوان کتنا خوش نصیب ہوگا جو حضور کے ساتھ سواری پہ سوار ہے. اللہ اکبر. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے, جس سواری پہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہیں, اسی سواری پہ صحابی بھی سوار ہے, آپ کے پیچھے سوار ہے. آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ. وہ کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کا نام آقا کے پیارے پیارے منہ سے نکلا.
فرمایا یا ماس، او ماس، عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں. کچھ نہیں فرمایا. پھر دوسری مرتبہ ارشاد ہوا یا ماس، عرض کیا لبیک و سعدیک، کالی کملی والے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں. تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا ماس. سمجھے آپ؟ یہ تو حضور کو پتا تھا کہ میری آواز اس نے پہلی دفعہ میں ہی سن لی، پکار رہا ہے میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ آواز اس لیے دی، یعنی میں جو تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے، توجہ کر، دھیان کر اس بات کی طرف جو میں تجھے بتانے لگا ہوں. تیسری مرتبہ ارشاد ہوا یا ماس، عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، غلامی میں حاضر ہوں. ارشاد فرماؤ. فرمایا یا ماس لا تشرک باللہ، او ماضی مجھ سے ارشاد سن لے، مجھ سے پیغام سن لے. میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں، گر کی بات بتانے لگا ہوں، کوئی حقیقت کی بات بتانے لگا ہوں. لا تشرک باللہ. او میرے جمال، میرے صحابی، او ماس، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کسی کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھنا، کسی کو پریشانی دور کرنے والا نہ سمجھنا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، فقیر بنا دینے والا، فقیر کو شہنشاہ بنا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں. چلو ہو گئی بات، فرما دیا آپ نے کہ شرک نہ کرنا. اب ہماری بات سنو، ابھی حدیث کا جملہ باقی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا. اہم بات باقی ہے، ٹھیک ہے فرما دیا، لیکن اب سوال کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اگر کوئی مصیبت کی وجہ سے کر بیٹھے، اگر کوئی پریشانی کے عالم میں آ کے کر بیٹھے، کوئی دکھوں کا مارا ہوا کر بیٹھے، تو صاف فرما دیا. فرمایا او ماز ان قتلتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، اس سے بھی سخت بات آگے فرمائی او حرقتا، چاہے تجھے جلا کر خاک کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے، کسی حال میں بھی تجھے شرک کرنے کی اجازت نہیں. اور ایک اور بات میرے سے سن کر پکا کے لے جاؤ. چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا دن اس کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. لاکھ چوری کی ہو، یہ کہے گا کہ میں گناہگار ہوں، چوری کر اپن چلو تمہارے منہ پہ نہیں کہے گا، دل میں کہے گا. زنا کرنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، شراب پینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، حرام کھانے والا، رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. شرک ایسا گناہ ہے، ایسی گمراہی ہے، اس کو بندہ گناہ سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ اس کو برا سمجھے تو توبہ کرے، جب وہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں تو گناہ سمجھتا ہی نہیں تو توبہ کائے کی کرے گا وہ. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، یہ شرک کی لعنت سے آدمی کو بچانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم.
इरशाद फरमाया, आदमी के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा ऐसा है कि जब वो ठीक हो जाए तो सारा बदन ठीक हो जाता है, जब वो बिगड़ जाए तो सारे बदन का निजाम बिगड़ जाता है। अला वही अल क़ल्ब, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिल है। दिल आदमी का संवर जाए तो सारा कुछ संवर गया, दिल बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। रियाकारी दिल से पैदा होती है, तकब्बुर देखने में नहीं आता, दिल में पैदा होता है। फखर दिल में पैदा होता है, उजब और खुदबीनी दिल में पैदा होती है। तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का दिल जो है वो सफेद होता है, बिल्कुल सफेद होता है। जब बंदा गुनाह करता है तो एक छोटा सा स्याह काला नुक्ता उसके दिल पे लग जाता है, फिर दूसरा गुनाह करता है, फिर दूसरा नुक्ता लग जाता है, फिर तीसरा गुनाह करता है, फिर तीसरा नुक्ता दिल पे लग जाए, हत्ता कि उसका दिल सारा काला हो जाता है। और जब सारा दिल काला हो जाता है तो उसके दिल के अंदर फिर हक समझने की गुंजाइश नहीं रहती। फिर वो इतना बिगड़ता है, इतना बिगड़ता है कि खिलाफे शरा काम को वो इबादत कहता है, फिर वो ढोल धमाके को इबादत कहता है, फिर वो चिमटा खड़काने को इबादत कहता है, फिर वो नशा करने को इबादत कहता है, फिर वो नमाज ना पढ़ने को इबादत कहता है, फिर वो कुरान के करीब ना आने को इबादत कहता है। हालांकि बुजुर्गों का यह तरीक़ेकार नहीं। साईं तवक्कल शाह साहब सबकद रहमतुल्लाह अलैह, अंबाले शहर में मज़ार है। हजरत के वाक़यात में लिखा है कि जब कोई आलिम, जब कोई कारी, जब कोई बुजुर्ग कुरान पढ़ता या कुछ बयान करता, अगर कुरान पढ़ता पढ़ता गलती करता, हाँ ये बात समझ लो कि साईं शाह साहब जो थे अनपढ़ थे, आलिम न थे, पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन अगर कोई कुरान की आयत गलत पढ़ता तो साईं शाह साहब जो थे वो कहते कि तूने गलती की है। और अगर कोई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ता, उसमें कोई गलती कर देता तो शाह साहब फरमाते कि तूने गलती की है। तो एक दिन मौलवियों ने, आलिमों ने, कारियों ने मशवरा कर लिया और कहने लगे आओ शाह साहब से पूछेंगे कि इनको, ये पढ़े हुए तो है नहीं, इनको पता कैसे चलता है, आयत गलत पढ़ी गई या हदीस पाक गलत पढ़ी गई, इनको पता कैसे चलता है। तो अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंचे और जाके ये सवाल कर दिया, अल्लाह वाले से ये सवाल कर दिया। आप सब सुभान अल्लाह कहो तो मैं आगे जवाब बताऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या शान है अल्लाह वालों की। फरमाया तुम नहीं जानते जब कोई कारी कुरान सही पढ़ता है, आलिम हदीस पाक सही सही बयान करता है, मैं देखता हूं, मेरी आंखों को नजर आता है, उसके सर से लेकर आसमान तक नूरी फरिश्तों की कतार बंध जाती है। और जब वो गलती करता है तो वो कतार सारी रुखसत हो जाती है, वो कतार सारी छुट्टी कर जाती है। मैं समझ जाता हूं कि कोई गलती हुई है। ये है अल्लाह वालों की बातें जो हम लोगों के काम आने वाली हैं, जो हमारे सोचो विचार की हैं, जो हमारे करने की हैं। कि कितने कितने दिन इन हजरात को फाके करने पड़े, मुसीबत झेलनी पड़ी, परेशानी उठानी पड़ी, तो परवाह ही नहीं करते थे। मखलूक से सवाल करना इन हजरात के यहां बहुत बुरी बात थी। बल्कि नफ़हतुल यमन एक अरबी कोर्स की किताब है, दर्स में पढ़ाई जाती है अरबी मदरसों में। हमने जब सबक पढ़ते थे तो एक वाकया पढ़ा था कि किसी पहाड़ की गार में एक अल्लाह वाला रहता था और अल्लाह अल्लाह करता था हर वक्त। अल्लाह की तरफ से खाना आ जाता था और वो खा लिया करता था। तो खुदा इम्तिहान भी करता है, आजमाइश भी करता है। दुआ किया करो अल्लाह हमारी आजमाइश ना फरमाए, हम लोग आजमाइश के काबिल कहां हैं। तो अल्लाह पाक ने जब उस अल्लाह वाले की आजमाइश फरमाई तो 3 दिन तक खाना ना आया, 3 रोज तक खाना नहीं आया। जब नहीं आया तो भूख ने सताया, और जब भूख ने सताया तो परेशानी हुई।
اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے۔ تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے۔ ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا۔ تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے۔ اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، 1 روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ اپنا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں۔ تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا 1 روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا۔ تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار 1 ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا۔ اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی۔ اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے۔ اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی۔ کتے نے تیسری بھی کھا لی، اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَا عَدِيمُ الْحَيَا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی، پھر بھی بھونکتا ہے۔ 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی، پھر بھی بھونک رہا ہے۔ تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں؟ فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں، آپ ولی ہیں، جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں، کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں۔ تجربہ کر لو، 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، 4تھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا۔ ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا۔ پانی وہ پلاتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ کتنا کھلاتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے، پالا اس نے، سنبھالا اس نے، زندگی اس نے دی، اولاد اس نے دی، خوبصورت بیوی اس نے دی، گھر آباد اس نے کیا، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے، اس مالک سے میرا کام نہیں چلا، او 4 گز زمین میں پڑنے والے، تو میری حاجت روائی کر دے۔ کون سے ولی نے یہ تعلیم دی، کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے۔ اتنے اللہ والے لوگ تھے، اتنے اللہ والے لوگ تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا، نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری، ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی، بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، محمود غزنوی کا زمانہ ہے۔ محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟
تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا, سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں. اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں, کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں, میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے. فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں. باتیں ہوتی رہی. محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں, دعا فرماؤ. سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے. 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی, 70 بادشاہوں کی فوج آئیں گی, 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے, میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا. دعا فرماؤ وہ قادر کریم مجھے فتح عطا فرمائے. کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں. آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے, میں نے مولانا عبید اللہ انور مدثلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا, میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں, باہر نہیں نکلتے, کئی دن لوگوں کو نیکی ملے گی, زیارت ہوگی. تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے, بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں, ہماری اینٹ پڑ دو, ہم نے مکان بنانا ہے, ہمیں دکان کا تعویذ دے دو, ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا, ہمارا مقدمہ ہو گیا, اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا, دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے. تو محمود غزنوی نے خواجہ ابوالحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں. اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مسلح دے دیا. یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں, ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے, جب بھی کوئی تکلیف آئے, فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی. صبر کر, نماز پڑھ. ان اللہ مع الصابرین, اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر بھی کرتا جا, نماز بھی ادا کرتا جا, جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے, میں مارا جاؤں گا. مسلح ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا. مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی, دور سے آئی تھی, تھکی ہوئی تھی, چور تھی, اتنے حالات نہ تھے, اتنے ہتھیار نہ تھے. 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی. محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی. محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی, اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مسلح اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کی حضور میں, اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا. میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک, میں گناہگار سہی, میں سیاکار سہی, میں تیرا بندہ ہوں. او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے, حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. او میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر, آج میری شکست نہ کر, آج مسلمانوں کو شکست نہ دے. اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا. بس محمود غزنوی نے اللہ کی حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا. وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی. چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا. اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو, ملک کے لیے بھلائی ہو, عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی.
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں، بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے۔ آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں۔ دوستو ایسا وقت تھا، ایسا وقت تھا، سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ، بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں یاد تھا، اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں یاد تھی۔ وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں یاد تھی، اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا، مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے، اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی، اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی، بیچی، 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے، بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا۔ جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے، فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے، دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے، تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں، کفن بھی دغا والا، فریب والا، ملاوٹ والا۔ بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا، میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا، یہ جو ہم موٹریں نلکے لگاتے ہیں یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں، کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے، اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، بچار نہیں، قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں۔ او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے، اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟ یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے، تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں لوگوں، قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا۔ ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے، چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی۔ اور ایک اور عرض کروں، کفن بھی مقدر والوں کو ملتا، کئیوں کو ملتا ہی نہیں۔ کفن نہیں ملتا، قبر نہیں ملتی، نماز جنازہ نہیں ملتی، غسل نصیب نہیں ہوتا،
مقدری سودے ہیں، نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے، یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اللہ غنی جنگ احد ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا کھینچ لیا۔ اللہ غنی، ادھر خون کا پھوارا چھوٹا، خون کا پھوارا